अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की हमारी ये चौथी मजलिस है और आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम बयान किए और उन आयतों को आज हमने आप लोगों के लिए चुना है जो आयतें इससे पहले हमारे तफसीर में नहीं आई है। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि बहुत सारी बातें जो हमारे गुज़िश्ता सालों की तफसीरों में आ चुकी है, हम इस साल की तफसीर में उनको छोड़कर उन आयतों को ले रहे हैं जो इससे पहले कभी भी हमारी तफसीर में नहीं आई, क्योंकि 2015 से लेकर तो अब तक की हमारी हर साल की तफसीर हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो चलिए आज के तफसीर की शुरुआत करते हैं। तो आज जो है हम कुरान करीम की उन आयतों को लेंगे। ये आयतें सूरह आली इमरान की वो आयतें हैं जो आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के ज़िम्मेदारी को बयान करने के लिए नाजिल फरमाई। सबसे पहली आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और चाहिए कि रहे तुम में एक जमात ऐसी जो बुलाती रहे नेक कामों की तरफ और हुक्म करती रहे अच्छे कामों का और मना करे बुराई से, और वही पहुँचे अपनी मुराद को। यानी इसका तर्जुमा जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं मारिफुल कुरान में यह तर्जुमा वगैरह पढ़ता हूँ, हालांकि मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब जालंधरी का जो तर्जुमा है वो ज़्यादा आसान है। ये 100 साल पुराना तर्जुमा है, तो जो अहले इल्म है वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस आयत का जो तर्जुमा होगा वो ये होगा कि चाहिए कि तुम में से एक जमात ऐसी हो जो लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाए और बुरी बातों से रोके, और जो लोग ऐसा काम करेंगे वही लोग कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। अब देखो ये जो आयत है और इसके आगे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली जो आयत है, वो आयत पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आयतें हैं असल में इन आयतों का जो शान नुज़ूल है, ये आयतें जुड़ी हुई है इनसे पिछली आयतों के साथ में। अब इनसे जो पिछली आयतें हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं कि इनसे पिछली जो आयतें हैं वो कौन सी है और उन आयतों का शान नुज़ूल क्यों हुआ। अब इससे पहली जो आयत है व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, और फिर उसके बाद में जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अब ये तीनों आयतें, हालांकि इनमें फ़र्क है, फासला है, दरमियान में और भी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन ये जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और कैसे जुड़ी हुई है? जो पहली आयत है असल में शुरुआत वहां से होती है, व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु। यह आयत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में औस और खज़रज ये मदीनतुल मुनव्वरा के दो बड़े कबीले शुमार होते हैं, और अगर आपको इनकी तारीख़ सुनना है और आपको ये जानना है कि ये कैसे ईमान में दाखिल हुए, तो हमारा सीरत का बयान सुनो। सीरत अगर आप सुनोगे तो आपको औस व खज़रज की पूरी तारीख़ समझ में आ जाएंगी। ये कबीले हमेशा आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी इनमें आपस में खूंखार लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से दोनों तरफ के कई लोगों की जानें चली गई थी। मतलब बहुत सारे लोग, जब उनकी जानें चली गई और आपस में इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की एक वजह यह भी बनी। वो सब आप हमारे सीरत के बयाना सुनेंगे तो वो समझ में आएगा आपको।
تو ان میں آپس میں زمانے جاہلیت میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینۃ المنورہ اور پھر دونوں قبیلے ایمان میں داخل ہوئے، پھر آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواخات کرائی، یعنی جو انصار مدینہ تھے اور جو مہاجرین تھے مکۃ المکرمہ سے گئے، تو وہ انصار مدینہ میں یہ دونوں قبیلے والے بھی تھے۔ اب سب لوگ ایک ساتھ میں نمازیں پڑھتے تھے اور تمام لڑائیوں کے اندر سارے قبائل جب ایک ساتھ میں شریک ہونے لگے، ساتھ میں شامل ہونے لگے، تو آپس کی جو دشمنیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، آپس میں پیار بڑھنے لگا، محبتیں بڑھنے لگی۔ لیکن جو شیطان مردود ہوتا ہے اس کو کبھی بھی لوگوں کی آپس کی دشمنیاں دور ہوتا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، تو وہ فتنے فساد پیدا کرتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اب کیسے لگانا ہے۔ تو اس لیے ایک یہودی، وہ اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہودی شاعر تھا، اور اس نے ان کے درمیان میں جو ہے ان کے زمانے جاہلیت کی جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ لڑائیوں کا تذکرہ چھیڑ دیا اور اشعار پڑھنے لگا اور ان کو ورغلانے لگا اور بھڑکانے لگا ایک دوسرے کے خلاف۔ اب جب ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کے ورغلا کے پرانی باتیں یاد دلا کے جب دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ فوراً وہاں پہ پہنچے اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد کی آیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں مت پھوٹو، آپس میں جو ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہو۔ تو مفسرین نے، کیونکہ میں معارف القرآن کے علاوہ دوسری تفسیریں بھی پہلے پڑھ لیتا ہوں اور سب کتابیں میرے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے تاکہ میں ہر ایک کتاب سے مدد حاصل کروں اور آپ کے سامنے جو ہے تفسیر کے وہ نکات جو ان کتابوں کے اندر ہے وہ بیان کر سکوں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تقوی کا اور اس کے بعد میں جو ہے اتحاد و اتفاق کا ان کو حکم دیا۔ تو دونوں کا آپس میں جو تال میل ہے، تقوی اور اتحاد و اتفاق۔ تقوی جو ہے، تقوی، ہم سب سے پہلے تقوی کی تشریح بیان کر لیں گے، تقوی کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے تقوی اور اتحاد و اتفاق یہ دو صفات ہوں گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس قوم کو جو ہے نا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس قوم کو ہرا نہیں سکتی، اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی، اس قوم کے اوپر قابض نہیں ہو سکتی۔ مطلب وہ قوم سر بلند رہیں گی ہمیشہ، جس میں تقوی بھی ہوگا اور اتحاد و اتفاق بھی ہوگا۔ اب جیسے مسلمان بھی انڈیا میں ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب سی اے آ چکا ہے، آگے NRC بھی آ جائے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اور انڈیا کے مسلمانوں کا حال بھی جو ہے، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے اور آپس میں ہماری ہمتیں پست ہو جاتی ہے، اور جو حالات بھی ہم دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ مسلمانوں میں تقوی ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، جس کا حکم صحابہ کو دیا۔ اور یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابہ میں جو تقوی آیا اور ان میں آپس میں جو اتحاد و اتفاق پیدا ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف جزیرۃ العرب وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتے آتے مسلمانوں کی حکومت کا جو پرچم ہے وہ چین تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، کاشغر جو شہر ہے وہ چین میں ہے، چائنا کے اندر ہے وہ، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اتنا مسلمانوں کا، اسلام کا جو ہے پرچم پورا یہ جو ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، یہ سارے ممالک اور یورپ تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے دستک دے دی تھی۔ افریقہ پورا ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تھی تقوی اور وہ تھی آپس کا اتحاد، آپس کا اتفاق۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟
اب میں آپ کو پہلے تو بھارتیہ تقوی بتاؤں گا، بھارت پاکستان بنگلہ دیش کا تقوی، اور اس کے بعد میں جو ہے میں آپ کو اوریجنل تقوی بتاؤں گا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اصل میں ہمارے بھارت پاکستان بنگلہ دیش میں تقوی بولے تو صرف لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ بھائی ٹوپی پہننا، لوگوں کو لگا ٹوپی پہن لیں گے تو میں متقی بن جاؤں گا، اور داڑھی رکھ لینا۔ حالانکہ داڑھی رکھنا وہ سنت ہے، وہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ آپ ٹوپی پہنتے ہیں وہ بھی مستحب عمل ہے، اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ بھارتیہ کرتا پیجامہ، بولے یار اگر میں بھارتیہ کرتا پیجامہ پہن لوں گا تو میں تقوی والا بن جاؤں گا، یہ تقوی کا سمبول نہیں ہے، یہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے۔ اصلی جو تقوی ہے نا وہ آپ کے عبادات میں ہونا چاہیے۔ اب عبادات کا تقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عبادات کا وقت ہو جائے، جیسے نمازوں وغیرہ کا، تو آپ کے اندر فکر پیدا ہو اور آپ جو ہے اپنے نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ عبادات میں پھر زکوٰۃ بھی ہے کہ آپ کا سال پورا ہو چکا ہے، آپ ہر سال اپنے ایک ایک روپیے کا حساب کر کے زکوٰۃ اگر ادا کرتے ہو، آپ اوریجنل میں تقوی والے ہیں۔ نہیں تو کیا ہے، آپ کا جبہ زمین کو رگڑے مار رہا ہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اللہ کی، اور ماشاءاللہ داڑھی بھی آپ کی ہے چہرے کے اوپر اور ٹوپی بھی ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر عمامہ بھی اگر ہے، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو آپ کا تقوی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے شو روم کو سجایا ہوا ہے، اتنا یاد رکھو۔ کیونکہ عبادات میں بھی تقوی ہونا چاہیے، تو عبادات کا تقوی یہی ہے کہ نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، یہ سب آپ پورا حساب کر کے، زکوٰۃ اندھا دھند نہیں دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دے دیے، کسی کو 1000 دے دیے، کچھ کپڑے بانٹ دیے، کچھ اناج بانٹ دیے، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا پورا حساب کرنا پڑتا ہے۔ میرے زکوٰۃ کے مفصل اور مدلل تفصیلی بیانات ہیں اس عنوان کے اوپر، وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو ایک ایک مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس طریقے سے آپ ادا کریں گے تو یہ عبادات کا تقوی ہے۔ اور ایسے ہی عبادات کے علاوہ معاشرت کا تقوی یہ ہے کہ آپ کے شادی بیاہ میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہو۔ اگر وہ نہیں ہے، اور بھلے آپ جو ہے گاؤں کے اکابر ہو، یا آپ ضلع کے اکابر ہو، یا آپ صوبے کے اکابر ہو، اور یہود و نصارہ اور غیروں کی طرح سے اگر آپ کے یہاں پہ بھی رسم ہو رہے ہیں، اور آپ کی بھی شادی بیاہ ہو رہی ہے، اور آپ کے بھی ولیمے ہو رہے ہیں، تقوی سے آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ابھی تک تقوی کی، ہاں بھلے آپ کا جبہ رگڑے مار رہا ہو زمین کو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ تقوی والے نہیں ہیں، اتنا یاد رکھو۔ بھلے آپ اپنا جبہ جو ہے اور آپ کھاندے پہ 12 ہاتھ کا رومال رکھ لو، کتنی بھی باتیں کر لو آپ کے تقوی کی، آپ کے معاشرت میں اگر تقوی نہیں آیا تو۔ معاملات کا تقوی یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ میں لین دین جو ہے وہ صحیح ہو، آپ کے معاملات کے اندر آپ کی تجارت صحیح ہو، آپ کے معاملات کے اندر آپ کسی کو دھوکہ نہ دیتے ہو، آپ کا قرض کا لین دین صحیح ہو، یہ معاملات کا تقوی ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے، اور آپ جو ہے بیٹھ کے کرسی کے اوپر 3 گھنٹے دین کی باتیں کر رہے ہو، اور آپ بڑی بڑی اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو، اور آپ کا جبہ زمین کو رگڑے مار رہا ہو، اور آپ کا امامہ چھت کو لگ رہا ہے پنکھے کو، کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا شو روم ہے، آپ کا سمبول ہے، یہ آپ کے مستحب اعمال ہے۔ آپ کو امامے کا ثواب الگ سے مل جائے گا، جبے کے زمین کو رگڑے مارنے کا ثواب مل جائے گا، وہ آپ کو مل گیا۔ لیکن آپ کے معاملات میں اگر تقوی نہیں ہے اور صفائی نہیں ہے تو آپ متقی نہیں کہلاؤں گے، اتنا یاد رکھو۔ تو معاملات کا بھی جو تقوی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم، بھلے آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو۔ ابھی میں اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں، میرے ایک شاگرد ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، ایک ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، اور ہزاروں روپیوں میں ان کی سیلری ہے، اور چھوٹا چھوٹا مسئلہ وہ میرے سے پوچھتے ہیں۔ نہ ان کے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال ہے، نہ وہ ٹوپی پہنتے ہیں، نہ بھارتیہ کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، نہ ہی ان کو جبہ معلوم ہے زمین کو رگڑے مارنے والا، بلکہ وہ ایک دم ٹیپ ٹاپ کے اندر رہتے ہیں، ان کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین جو ہے پیٹر انگلینڈ کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور ایک دم جو ہے جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کوٹ ووٹ ٹائی وائی لگا کے سب کچھ۔ لیکن اب تقوی ہے اس انسان کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں وہ کہ بھائی کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو میرے لیے جائز ہے کیا نہیں، کیونکہ مجھے تو آلریڈی سیلری مل رہی ہے۔ لین دین ان کے صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں زمین کو رگڑا مارنے والوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر جو ہے وہ تقوی والا انسان ہے، بھلے اس نے جو ہے کوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگایا ہوا ہو، وہ تقوی والا انسان ہے۔
تقوی اسے کہتے ہیں. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو اور بہت بڑی بڑی تقوی کی اور جنت کی اور جہنم کی اور 32-72 گھروں کی باتیں کر رہے ہو، اور پھر جیسے ہی آپ کا بیان ختم ہو گیا اس کے بعد میں ویمل گٹکا بیچ رہے ہو لوگوں کو. تو آپ حرام کام کر رہے ہو، آپ کی تجارت حلال نہیں ہے، آپ حرام کی تجارت کر رہے ہو. ایک طرف آپ ویمل گٹکا بیچتے ہو، ایک طرف آپ جو ہے لوگوں سے آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں، دوسری طرف آپ نے ایک جگہ پہ 1 کروڑ روپئے 10 لاکھ روپئے لگائے ہوئے ہیں اور مہینے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. آپ تقوی والے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی کمائی حلال کی نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں تقوی کو سمجھا ہوا نہیں ہے. تو تقوی کسے کہتے ہیں پھر؟ تو آپ نے تقوی کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا. تو اس کے لیے جو ہے نا تقوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. ایکچوئل میں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے تقوی کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو اصلی تقوی جو ہم نے سمجھ لیا جبہ یا پھر سیر کے اوپر جو ہے امامہ، اور ہم کو لگتا ہے کہ بھئی ساتھ میں نے داڑھی بھی رکھ لیا تو میں بہت بڑا تقوی والا انسان بن گیا. ایسا نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کی عبادات میں تقوی ہونا چاہیے، اور عبادات کا تقوی میں نے بتا دیا آپ کو. آپ کی معاشرت میں تقوی ہونا چاہیے، اور میں نے آپ کو معاشرت کا تقوی بتا دیا کہ آپ کی شادی بیاہ میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہو. اگر آپ مدرسے کے محتمم ہیں یا مدرسے کے شیخ الحدیث ہے اور گاؤں کے امیر صاحب ہے یا ضلع کے امیر صاحب ہے، اور اگر آپ بھی اپنے بیٹا بیٹیوں کے نکاح فنکشن ہالوں میں کرتے ہیں اور وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو تقوی کی ہوا بھی نہیں لگ گئی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر بخاری شریف تو یہود و نصارہ بھی پڑھاتے ہیں اپنے اپنے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر، یورپ کے ملکوں کے اندر. تو آپ نے پڑھائی تو کوئی کمال نہیں کر دی ہے. پھر آپ اگر مدرسے کے محتمم ہو کہ آپ یہود و نصارہ اور جو ہے کفار و مشرکین کی طرح سے اپنے شادی بیاہ، اور آپ کے یہاں پہ بھی رسم ہو رہا ہے اور رجگے ہو رہے ہیں اور ڈھول تاشے بج رہے ہیں، تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو. بھلے آپ گاؤں کے امیر صاحب ہو یا وزیر صاحب ہو یا صوبے کے امیر صاحب ہو یا وزیر صاحب ہو یا ضلع کے امیر صاحب ہو یا وزیر صاحب ہو، اگر آپ کے یہاں کے شادی بیاہ میں بھی آپ شادی کے کارڈ چھاپتے ہو یا آپ جو ہے اس طرح کے رسم و رواج کرتے ہو نا، تقوی نہیں معلوم ہے آپ کو، تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو. تو معاشرت میں تقوی نہیں آیا. اور ایسے ہی میں نے ابھی جو معاملات بتایا، معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی معلوم. اگر آپ مثال کے طور پہ زمینوں کا کاروبار کرتے ہو اور اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ ایک طرف اللہ رسول کی بات کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، اور جو زمین پہ گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے پلاٹنگ کرنے کا، اگر آپ جو زمین اینے نہیں ہے، نان ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، اور آپ ویسی زمین پہ پلاٹنگ کر کے بیچ رہے ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہو، یہ ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے، خود ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب یہ بات کہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہو اس ملک کے قاعدے قانون کا احترام کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے آپ کے اوپر. اب ہمارے ملک میں چھوٹ ہے، انڈیا ہے نا، یہ ڈیموکریسی ہے، لوک شاہی ہے، یہاں پہ پوری آزادی ہے. یہی کام آپ عرب ملکوں میں کر کے بتاؤ. عرب کسی ملک کے اندر آپ اپنے دل سے کہیں پہ بھی پلاٹنگ نکال کے بتاؤ، پھر دیکھو آپ کا کیا حال ہوتا. تو آپ پلاٹنگ بیچ سکتے کیا وہاں پہ؟ وہاں بالکل بھی وہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہاں جو غیر متقی ہے اس کو بھی تقوی والا بننا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جبہ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن پلاٹنگ ایسے زمین پہ آپ کر رہے ہو جو کھیتی باڑی والی ہے اور جو گورنمنٹ سے جو ہے پاس نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے آپ کے لیے، آپ کی اس کی کمائی آپ کے لیے حرام ہے. اس پہ جو حج آپ کر رہے ہیں وہ ناجائز کر رہے ہو، اس پہ عمرے کے عمرے مار رہے ہو، وہ عمرے کے عمرے بھی آپ کے جو ہے نا وہ قیامت کے دن ایسے لپٹ کے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ آپ کی کمائی صحیح نہیں تھی. اور آپ کا کہنا یہ ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولے انڈیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ابا کی حکومت ہے، اللہ معاف کرے، یہ تقوی نہیں ہے. اور تیسری چیز، جو بلڈنگوں کے بھی کاروبار کے اندر، اکثر کاروبار میں بہت سارے علاقوں میں مسلمان یہ کاروبار کرتے ہیں. اب گورنمنٹ نے رول بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک نقشہ گورنمنٹ سے پاس کرا کے لینا پڑے گا یا کارپوریشن میں آپ کو پاس کرانا پڑے گا. مسلمان صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے وہ.
मुसलमान साहब कुर्सी पे बैठ के अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, मुसलमान साहब दीन की बात कर रहे हैं, तकवे की, लेकिन इलीगल बिल्डिंगों के कारोबार में लगे हैं। वो कमाई हराम है, नाजायज है आपके लिए। आप वो कमाई के ऊपर अगर दीन की मेहनत कर रहे हो, वो दीन की मेहनत लपेट के आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। और अगर वही कमाई के ऊपर आप आने वाले जमातों को खाना खिला रहे हो, उन जमातों को खाना हलाल नहीं है आपके लिए, नाजायज है उनके लिए, क्योंकि आप हराम की कमाई उनको खिला रहे हो। फिर वैसी जमात जो है, चाहे चिल्ले की हो, 4 महीने की नहीं 12 महीने की भी अगर रहेगी ना, उनकी दुआओं में असर इसीलिए आजकल खत्म हो चुका है, इसीलिए काम के अंदर से असर और जो उसकी रूह थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि हम जो उनको खाना खिलाते हैं आने वाली जमातों को, उनको लगता है भाई जो खिलाने वाला है वो तो जिम्मेदार है, वो तो अकाबिर है। अब उनको यह पता ही नहीं है कि वो जिम्मेदार और अकाबिर इलीगल बिल्डिंगों का धंधा करता है, उसकी कमाई बिल्कुल हराम है और नाजायज है, तकवे के खिलाफ है ये। आप मुल्क के कानून के खिलाफ में कारोबार कर रहे हो तो बिल्कुल जायज और हलाल नहीं है आपके लिए। तो ये मुसलमानों का हाल है। अब मुझे आप बताओ ना, जब आपके अंदर तकवा ही नहीं रहेगा तो अल्लाह की मदद और नुसरत कहां से आएगी भाई? आपकी दुआओं में असर क्यों पैदा होगा? आपने कभी गौर व फिक्र ही नहीं की है कि मैं जो कमाई खा रहा हूं वो मेरे लिए हलाल भी है। यानी तकवा किसे कहते हैं? मुत्तकी इंसान वो होता है, वो कारोबार करने से पहले उसके कारोबार में भी तकवा होता है, और कारोबार के जो माश के जो मसाइल है और कारोबार के जो मसाइल है, हमारी किताबें भरी हुई है उससे। देखो किताबों को उठाकर, तो मुआशरत में भी अगर आपके इस्लाम है, जैसे हमारे अकाबिर के यहाँ शादियां होती थी, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी आप बीती में लिखा हुआ है कि हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब और हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो निकाह हुआ, तो बेटियां हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की थी, और हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने असर की तकबीर हो रही थी, उस वक्त उनसे ये कहा कि नमाज के बाद में इनका निकाह पढ़ा देंगे, और तकबीर हो रही है, और उस दरमियान में उनके आपस में दरमियान में बात हो रही है कि महर कितना तय किया जाए, और उसके फौरन बाद में ऐलान होता है और उनके निकाह होते हैं। ये तकवे वाले लोग थे। अगर आपके यहाँ पे निकाह ऐसे नहीं हो रहे हैं, और ये मसनून तरीका है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा के तरीके पे, ये हमारे अकाबिर का तरीका था। अब आपके यहाँ पे अगर ऐसे निकाह नहीं होते हैं, भले आप गांव के अमीर साहब हो, या आप जिले के अमीर साहब हो, या आप तालुके के अमीर साहब हो, या फिर आप जो है इलाके के मुफ्ती साहब हो, या फिर अकाबिर साहब हो, या फिर आप शेखुल हदीस साहब हो, आपके घरों की शादियां अगर इस तरीके से नहीं हो रही है, तकवे की हवा भी नहीं लगी आपको, गैर मुत्तकी हो आप। तकवे वाला वो होता है जो, जैसे मैंने अभी ये इनकी मिसाल देकर आपको बताया, ये हजरत जी मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये तकवे वाले लोग थे। इनके यहाँ कोई कार्ड नहीं छपे, कोई रस्म व रिवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। नमाज के बाद ऐलान हुआ और उसके बाद में निकाह पढ़ा दिए गए। तो ये मुआशरत में आपके जो है ना, तकवा इसको कहते हैं। और मुआमलात का तकवा ये होता है कि प्लॉटिंग का धंधा कर रहे हो तो गवर्नमेंट से पूरी जमीन का एने आउट आपने निकाल के लाना चाहिए, तो आप ओरिजिनल में तकवे वाले हैं। नहीं तो आप भामटे साहब है, भले आपका जुब्बा जमीन को रगड़े मार रहा हो, बिल्डिंगों का कारोबार कर रहे हो, इलीगल बिल्डिंगें कर रहे हो, गवर्नमेंट से 4 फ्लोर का परमिशन लेके उस पर 8 फ्लोर की अगर बिल्डिंग बांध रहे हो, उसके ऊपर की जितनी कमाई है वो हराम है, नाजायज है। जैसे सुअर का गोश्त हराम और नाजायज है, वैसे ही वो कमाई भी आपके लिए हराम और नाजायज है। और अगर उस कमाई के ऊपर कोई इंसान आने वाले जमातों को खाना खिला रहा है, या रमजान के अंदर इफ्तार पार्टी कर रहा है, वो इफ्तार पार्टी करने वालों के लिए भी नाजायज है, क्योंकि तुम्हारे सबके रोजे बातिल होने वाले हैं और तुम्हारा रोजा रख के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने एक हराम की कमाई कमाने वाले के यहां पे रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिए, उसकी इफ्तार पार्टी का खाना खाए, क्योंकि वो इलीगल बिल्डिंगों का धंधा कर रहा था। जायज ही नहीं है ना उसके लिए, जायज ही नहीं है उसके लिए उसकी कमाई। हराम की कमाई की इफ्तार पार्टी खिलाया उसने, हराम की कमाई का खाना जमातों को खिला रहा है, इसीलिए दुआओं के अंदर से असर खत्म हो चुका है। तो मुआमलात का तकवा यह है कि आपके कारोबार में, मुआमलात का तकवा यह है, किसी से आपने कर्ज लिया है, वक्त के ऊपर उसका कर्ज अदा करो। आप नहीं अदा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मुनाफिक कोई भी नहीं है कि एक तरफ आप अल्लाह की, उसके रसूल की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल के कर्ज वाले अहकाम पता ही नहीं है आपको। तकवा तो बहुत दूर की बात है, ईमान की भी हवा नहीं लगी हुई है, आपके अंदर निफाक भरा हुआ है। अब मुझे आप बताओ, ऐसा मुनाफिक अगर वो
اللہ رسول کی اور تقوی کی اور للہیت کی، اور خانقاہ کے اندر بھی بیٹھ کے کتنی بھی ضربیں لگا لے اور کتنا بھی بڑے سے بڑا عمامہ بھی پہن لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کو تقوی تو دور کی بات، ایمان تو دور کی بات ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے منافق کو کیا کام دے گی تسبیح، تلاوت، ضربے مارنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ہے شریعت کے جو ادھار لین دین کے احکام ہیں اس کی پاس اور لحاظ ہی نہیں رکھا آپ نے اس کا۔ اگر آپ میں ایمان بھی ہوتا تھا تو کم سے کم جن لوگوں سے آپ نے قرض لیا آپ ان سے ربط کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے بھائی مجھے کچھ مہلت دے دو، کچھ مدت دے دو، مگر آپ کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے۔ ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ایک انسان بھی اگر ہوتا، آپ کے اندر انسانیت بھی ہوتی تھی تو پرابلم ہے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تقوی ہے صرف جبہ، رومال، ٹوپیاں، اور ٹوپیوں کے اوپر بڑے بڑے ایسے ٹوپلے اماموں کے لوگوں نے اس کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تقوی سمجھا ہوا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہے، وہ اللہ چاہے گا تو اس پہ تم کو ثواب دے دے گا، لیکن تقوی یہ ہے کہ تمہاری معاشرت میں تقوی ہو، تمہارے معاملات میں تقوی ہو، تمہارے لین دین میں تقوی ہو، تمہارے ادھاری کے لین دین کے اندر بھی تقوی ہو۔ تم کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو اس کے اندر تمہارے تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ عبادات، معاملات، معاشرت، آداب و اخلاق میں بھی آپ کے تقوی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کے اوپر خوب گھمنڈ میں اور آپ اکڑ کے اندر ہو کہ بس میرے سے زیادہ عابد اور میرے سے زیادہ زاہد کوئی بھی نہیں ہے، باقی تو دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سب کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو صحابہ اکرام کو جو دو صفات تھی، سب سے پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں پہ ان کو تقوی کا حکم دیا، اور اس کے بعد کی آیت میں کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اب اللہ کی رسی اتحاد و اتفاق، دیکھو صحابہ نے پھر یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے میں نے کہا کہ تقوی کا یہ عالم تھا صحابہ کرام کا، اور وہی چیز میں نے پہلے آپ کو جو کہا نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جبے کا رگڑا، اس کو تقوی سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو عربوں کا تقوی سمجھاتا ہوں۔ عرب ملکوں کا بھی میں نے سفر کیا، وہ عربوں کا بھی تقوی میں نے دیکھا ہوں۔ وہ عربوں کے اندر جو صفات ہے نا، اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کا اکابر یا خانقاہ کا پیر جو پروچن دیتا ہے مجلسوں کے اندر، اس کے اندر اگر وہ عام عرب جو داڑھی منڈا عرب بھی ہوگا، اس کے اندر جو صفات ہے اس میں کی ایک صفت بھی اگر اس خانقاہ کے پیر کے اندر آ گئی، ہمارے یہاں کے اکابر میں آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں اتنے پروچن سن کے بھی لوگوں کی زندگیاں اس لیے نہیں بدل رہی ہے، خانقاہ کے پیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ڈیفینیشن اپنی طرف سے جو ہے تقوی کا گھڑا ہوا ہے۔ عربوں کا تقوی، وہ عرب داڑھی نہیں رکھتے ہیں، وہ عرب مہنگی مہنگی کاروں کے اندر رہتے ہیں، وہ عرب لوگوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں عرب ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان عربوں کو دیکھا ہوں۔ اب دیکھو ان کا تقوی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عرب کبھی بھی کسی کی 1 انچ زمین بھی ناجائز کبھی قبضے میں نہیں لیں گے۔ ہمارے تمیم بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، شارجہ سے ہم لوگ راس الخیمہ جا رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک بستی بتائی، بولے دیکھیے مفتی صاحب یہ جو بستی نظر آ رہی ہے یہ بستی کی زمین گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اور یہ ریگستان میں ہے، پوری بستی وسیع ہوئی۔ اب دیکھو یہ لوگوں کا تقوی، گورنمنٹ نے ہر آدمی کو ایک زمین کا حصہ تقسیم کر کے دے دیا کہ بھائی اتنی زمین ہے، اس میں ہی آپ کو گھر بنانا ہے۔ اب یہ ریگستان ہے، اب آزو بازو میں جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، جیسے ہمارے انڈیا میں اگر کوئی کسی کی دکان ہے اور اس کے آزو بازو میں کوئی جگہ خالی ہے تو وہ وہاں پہ جو آنے جانے کا راستہ ہے، میں ایک ایریے میں امامت کرتا تھا، وہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے بازو میں 2-2 3-3 فٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ اب وہ جو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے 2 گھروں کے بیچ میں سے، وہاں سے لوگ آتے جاتے تھے تو لوگوں نے وہاں پہ بھی پتھر، وہاں پہ بھی کاٹیا، وہاں پہ بھی کپاٹیا، اور اس میں بھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے دروازے لگا دیے ہوئے تھے تاکہ عام لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ مطلب ہمارے ملک میں دلوں کی تنگی دیکھو، آپ اس کو کنجسٹڈ پنا دیکھو کہ وہ جو چھوٹی سی جگہ ہے وہ جگہ پہ بھی مارا ماریا اور جھگڑے چل رہے ہیں۔ اور یہاں عربوں کا حال دیکھو کہ وہ عرب جو ہے آزو بازو میں پورے بڑے بڑے ریگستان ہیں، وہ ریگستانوں کے وہ چاہے تو ایکڑوں سے زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں، انہوں نے قبضہ نہیں کیے وہ زمینوں پہ۔
बल्कि उन्होंने जितनी गवर्नमेंट ने जगह दी हुई थी उसी में अपना घर बनाए और उतनी जगह को अपने जो है कब्जे में ले लिए। अब उसके कंपैरिजन में हमारे मुल्कों में जो बुलडोजर चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपने खियानत की हुई है। जितनी आपकी जगह थी उससे आगे आपने अपना छपरा डाल दिए, जितनी आपकी जगह थी उससे आगे आपने चबूतरा बना लिए, जितनी आपकी लीगल जगह है उससे आगे की जगह पे आपने कब्जा कर दिया आधे रोड के ऊपर। तो इसके लिए जो है अब वहां पे जब बुलडोजर चल रहा है तो आपको लगता है कि जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं है वो। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की मजलिस में मैं था, वो बतला रहे थे, बोले दिल्ली के एक इलाके में मेरे रिश्तेदार रहते हैं और मैं जब शुरू में उनको मिलने के लिए जाता था तो दोनों साइड का जो रोड है वो इतना बड़ा खुला हुआ होता था कि 36 टायर का कंटेनर जो है उस इलाके से गुजर सकता था, एक उधर से और एक इधर से। बोले अब मैं जाता हूं तो ऑटो रिक्शा भी जाना मुश्किल है, क्योंकि हर घर वाले ने इसने थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर उसने थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर उसने थोड़ा आगे बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते वो पूरा रोड जो है अपने घरों के अंदर ले लिए। अब वो रोड बचा ही नहीं है लोगों को आने जाने के लिए। मुझे आप बताइए, आप इसे तकवा समझते हैं? खियानतें हैं ये। और जिस कौम के अंदर खियानतें आम होती है उस कौम को हार्ट अटैक की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की बीमारियां आम हो जाती है वैसी कौम के अंदर। वो अरबों को क्यों नहीं होता है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन उनके मुल्कों के अंदर? क्योंकि उनमें खियानत नहीं है। जितनी जमीन उनको गवर्नमेंट ने दी बस वो वहीं पे जो है उतनी ही जगह के अंदर वो अपना घर बनाएंगे। लेन देन और पैसे के मामलात एकदम साफ सुथरे रखेंगे, एकदम क्लियर रखेंगे। तमीम भाई ही मुझे एक वाकया सुना रहे थे कि हमारे इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्टर दुबई के अंदर, वो कम से कम एक 40-45 मजदूर थे और 6 महीने तक उनका वीजा खत्म हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा कि भाई 6 महीने मेरे लिए काम करो और वो काम करने के बाद में जो है मैं तुमको पूरे पैसे दे दूंगा और फिर तुमको खुरूज मार के इंडिया भेज दूंगा। अब इन लोगों ने बोले ठीक है 6 महीने में इसका काम पूरा कर देते हैं। वो 40-45 मजदूरों ने जो है 6 महीने तक काम किए और वो पूरा जब काम मुकम्मल हो गया उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा कि देखो जो 6 महीने के पैसे हैं वो मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि तुम यहाँ पे इलीगल हो और अब तुम यहाँ पे इलीगल हो और तो मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं बोले तुमको, और तुमको कहाँ से लेने का है तो तुम ले सकते, बाकी तुमको वापस जाना है तो मैं तुम्हारे पासपोर्ट पे खुरूज मार के तुमको दे सकता हूँ, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो 40-45 जो मजदूर थे परेशान हो गए कि भाई क्या करना चाहिए ऐसी हालत के अंदर। उन्होंने आपस में मशवरा किए, बोले वैसे भी अपने को इंडिया भेजने वाले हैं, ऐसे भी भेजने वाले हैं, चलो कम से कम यहाँ की पुलिस से जाकर बात करते हैं। तो सारे के सारे जो मजदूर थे वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में पहुंचे, करीब का जो पुलिस स्टेशन था। पुलिस वाले परेशान हो गए कि भाई इतने लोग क्यों आ गए। तो इन्होंने कहा कि देखो फलाने कॉन्ट्रैक्टर के पास में हम लोगों ने, हमारा वीज़ा 6 महीने पहले ही ख़त्म हो गया और 6 महीने तक हमने उसके पास में काम किए। अब 6 महीने के बाद में वो ये कहता है कि तुमने जो 6 महीने काम किए तुम्हारे पास तो वीज़ा ही नहीं था, तुम इलीगल यहाँ पर थे, तो वो 6 महीने के पैसे मैं नहीं दूंगा। पुलिस वालों ने फौरन कॉन्ट्रैक्टर को बुलाई। कॉन्ट्रैक्टर आने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई तूने इनके 6 महीने के पैसे जो है क्यों नहीं दिया। बोले ये 6 महीने इलीगल थे, इनका वीज़ा तो ख़त्म हो गए थे। तो वीज़ा अगर ख़त्म हो गया था इनका तो वो हमारा काम है कि इनका वीज़ा ख़त्म हो गया, अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो पुलिस का काम है, वो हम देख कर लेंगे क्या होगा। लेकिन तूने तो इनसे 6 महीने काम लिया ना, तो तू क्या दुबई को भी अपने इंडिया की झोपड़पट्टी समझ रहा है? इंडिया के किस झोपड़पट्टी से आया रे? बोले तू जो झोपड़पट्टी से आया इंडिया के, तुझे क्या लग रहा दुबई भी झोपड़पट्टी है वैसा? चल पैसे दे, बोले सबके पहले, वो हम देख कर लेंगे, वो हमारा काम है, उनको एग्जिट मारना है या उनको यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करके देना है, चल पैसे दे पहले उनके। देखो आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जब अरब मुल्कों में भी जाते हैं तो वो ये सीखते नहीं अरबों से कि अरबों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, अरबों की मस्जिदों में कैसी इबादतें होती है, अरब लोगों की मामलात कितने अच्छे होते हैं, अरब लोगों के मुआशरत कितने अच्छे होते हैं, ये नहीं सीखते हैं। वो वहाँ पे भी अपना जो झोपड़पट्टीपन है वो यहाँ से लेकर जाते हैं। जो अपनी गंदगी, गिलाजत, जिस गटर से यहाँ से वहाँ पे गए हुए हैं वो गटर का गंदापन वहाँ पे भी लेकर जाते हैं। तो वहाँ फिर उन्होंने जो है उनको सबको तनख्वाह, उसके जो 6 महीने के पैसे दिलाने के बाद वहाँ की पुलिस ने ये कहा तुम लोग काम के लोग हैं,
یہاں پہ تم اللیگل رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم نے کوئی غلط کام نہیں کی ہے، اس لیے ہم تم کو اس چیز کا پورا فریڈم دیتے ہیں. اگر تم کو اور رہنا ہے ہم تمہارا ویزا ایکسٹینڈ کر دیں گے، اقامہ دے دیں گے تم کو 1 سال کا، اور اگر جس کو جانا ہے تو پھر ہم ان کو ایگزٹ مار دیں گے ان کے پاسپورٹ کے اوپر. دیکھو یہ اخلاق ہے عربوں کے. ایسے ہی ترقی نہیں کی ہے انہوں نے، ایسے ہی خچروں سے، گدھوں سے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے آج جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ جو ہے پورے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ایسے ہی نہیں بنا ہے ان کا. اس کے پیچھے کے یہ ریزن ہے. اور ہم آج بھی کیوں ٹھوکرے کھا رہے ہیں؟ اس کا ریزن صرف خیانتیں ہیں. ہمارے یہاں پہ تقوی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے. تو جب تقوی ہوگا نا زندگیوں میں، دیکھو عربوں کے اندر میں وہی بتا رہا تھا کہ ہمارا جھوپڑ پٹی پنا اور عربوں کا تقوی آپ دیکھو. عربوں کے پاس جبے نہیں ہیں ہمارے جیسے رگڑا مارنے والے، ان کے پاس بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں دین کی، جیسے ہمارے یہاں پہ جو ہے رو بھی رہے ہیں، اور جو ہے جو ایسے ایسے ڈھونگی دیکھے ہوا ہے میں نے، جو بیانوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کے ایکٹنگ کرتے ہیں اور رونا اور دھونا اور چلانا اور پکارنا. تقوی نہیں ہے یہ سب ڈھونگ ہے. یہ تقوی یہ ہے آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی معاشرت کیسی ہے، آپ کے ہر چیز میں تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر. بھلے آپ جبہ مت پہنو، پینٹ شرٹ پہنو، جینس اور ٹی شرٹ پہنو، کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، لیکن آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرو اپنے معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، اخلاق و آداب میں، تو آپ تقوی والے کہلاؤں گے. تو صحابہ میں وہ صفت تھی. قرآن میں پہلے ان کو تقوی اور اس کے بعد اتحاد و اتفاق. پھر ان کے اندر جو اتحاد و اتفاق پیدا ہوا تو پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو پھر وہی حرم ایک ہو، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. نیل افریقہ میں ہے، افریقہ، ایشیا اور کاشغر چائنا تک پورے کے پورے خطہ زمین کے اوپر اس وقت میں اسلام کا کلمہ بلند ہو چکا تھا. یہ 2 صفات جب صحابہ اکرام جس کو لے کر چلے، اور آج ہمارے اندر یہ 2 صفات نہیں ہونے سے ہی سی اے لاگو ہو گیا، آگے NRC اور اس کے آگے ڈیٹینشن سینٹر. اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.